الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام میرے دائیں بائیں تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام اور میرے طلباء ساتھی، اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی دوسری تاریخ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. اور آج کی تاریخ اور آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ یہ تاریخی دن ہے جس دن میں ہر مسلمان خوشی مناتا ہے. ہر مسلمان اسے فتح کا دن کہتا ہے. یہ ایسا دن ہے کہ جس دن میں ہمارے ملک پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ بات ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اس کائنات کا بدترین کافر ہے. تو چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ بتا دیا تھا کہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ ان قریب میرے بعد 30 جھوٹے وہ نمودار ہوں گے
ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی آخری نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اس کائنات میں آخری نبی اللہ نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ختم نبوت ہے کیا؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی، سمجھ آ جائے، تو پھر ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک طالب علم اس بات کو یاد رکھے کہ ختم نبوت کہتا کسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو گروہ ہے، اس گروہ انبیاء کی جو آخری کڑی تھی، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے، تو آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے